والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بعد از حمد و صلات، نہایت واجب الاحترام صدر محفل حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، ہمارے نہایت واجب الاحترام صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، آستانہ عالیہ لاہور شریف، حضور قبلہ عالم کے خلیفہ اول صوفی محمد اقبال صاحب، حضرت علامہ فضل کریم صاحب، جناب نبی احمد صاحب، دیگر معزز علماء، مشائخ، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج 30 دسمبر حضرت صاحب قبلہ کا عرس مبارک خلیفہ صاحب کے رہائش گاہ پہ ہو رہا ہے۔ ایک بات ضروری شاید میں نے پہلے کبھی آپ سے نہ کی ہو، یہ جملہ بڑا جلال والا جملہ تھا جو اللہ نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پہلے بھی اللہ رسول بھیجتا رہا۔ اگر یہ رسول وصال فرما جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اس نبی کا مشن چھوڑ دو گے؟ نہیں، یہ غزوہ احد کے موقع پہ جب یہ بات ہو گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اس موقع پہ آیت نازل ہوئی۔ کیا تمہاری پیغمبر سے وفاداری ان کی ظاہری حیات تک ہے؟ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے مشن سے مخلص رہنا۔ جو شخص بھی پیغمبر کے مشن سے مخلص ہے وہ کہیں بھی رہے، کسی زمانے میں رہے، کسی جگہ پہ رہے، نہ وہ زمان کا محتاج نہ وہ مکان کا محتاج۔ تو اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مشن سے مخلص ہونا۔ آج کل آپ یہ باتیں بڑی سنتے ہیں لوگوں سے، فلاں آستانے کا بڑا فیض ہے۔ اچھا، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا فیض کہتے کسے، فیض کا معنی ہی نہیں آتا۔ آج میں نے سوچا کہ اصل میں مصیبت چشتیوں کی یہ ہے کہ جب قوال بیٹھ جائیں نا پھر ہماری بات ذرا غور سے نہیں سنی ہے۔ تو بہرحال میں نے بات تو ظاہر آپ نے کہا ہے تو ایک دو کرنی ہے۔ ظاہر ہے تکلیف اور دکھ اور ظاہر وہ ساری چیزیں جدائی کی قرآن نے انبیاء کے متعلق بھی لکھی، وہ ایک افسردگی تو ہوتی ہے، لیکن اس میں خوشی کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ حضور دادا مرشد کے صاحبزادے تشریف فرما لاہور شریف سے، حضرت صاحب کے خلفاء موجود ہیں،
تو وہ جو گلشن سرکار لگا کے گئے تھے وہ مہک رہا ہے، وہ پوری آب و تاب کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ نگل شریف۔ یہ آیت چونکہ میں نے پسرور حضرت صاحب کے عرس شریف پہ پڑھی تھی تو اسی کے تسلسل کو میں نے کہا کہ چلو، شاہ صاحب کو تو یاد ہوگی ساری۔ فیض کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کہیں سے دم کروایا تو آرام آ گیا تو بڑا فیض ہے۔ لوگوں کے میں ذہنوں کی بات کر رہا ہوں۔ فلاں جگہ گئے تھے، کاروبار نہیں چلتا تھا، اب بڑا فیض ہے، میری فیکٹریاں لگ گئی۔ اولاد نہیں ہوتی تھی، تعویذ لیے تھے، اس کو فیض کہتے ہیں۔ وہاں دنیا بڑی آتی ہے۔ تو پھر میں کئی دفعہ ان پیروں سے بھی کہتا ہوں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام دا تے فیض کوئی نہ ہے، انہوں نے تے 12 بندیاں نے منیا ساری زندگی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ صرف 12 بندے ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں 950 سال کے بعد زیادہ سے زیادہ 80 اور کم از کم 10 لوگ، تو کیا کہیں گے؟ کئی نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 2 بندے ہوں گے، کسی کے ساتھ 1 بندہ ہوگا، تو پھر کیا کہیں گے؟ نبیوں کا بھی فیض نہیں تھا۔ جہالت کی انتہا۔ فیض کی ڈیفینیشن میں آپ کو عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے سکھانے والا اور ایک ہوتا ہے سیکھنے والا۔ وہ جو سیکھتا ہے اس کو فیض کہتے ہیں۔ فعل ہے نا۔ انبیاء آتے ہیں سکھانے کے لیے، امتی ان سے سیکھتے ہیں، جو وہ سیکھتے ہیں اس کو فیض کہتے ہیں۔ اسی لیے نبیوں کے گدی نشین نہیں ہوتے، نبیوں کے خلیفے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نبی کا گدی نشین نہیں ہوا۔ آج بھی آپ مدینہ شریف جائیں گے نا تو سرکار ابو بکر صدیق کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، کیونکہ گدی نشین میرٹ پہ نہیں ہوتے، خلیفے میرٹ پہ ہوتے۔ گدی نشینوں کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ اور خلیفہ کے لیے شاید پچھلے عرس پہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب اللہ فرماتا ہے نا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجنے لگا ہوں، تو سوال یہ اٹھا تھا ہم محدود لوگوں کے لیے، یہ شاید جملہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں عرض کیا ہو کہ اللہ وہ حقیقت ہے جو عالم محسوسات میں نہیں آتا۔ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، چونکہ وہ حصوں میں نہیں آتا۔ یہ 5 سینسز جو ہیں نا، ان میں وہ نہیں آتا۔ اللہ عالم محسوسات کی حقیقت نہیں ہے۔ اور نبی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ جو حصوں میں نہیں آتا، نبی محسوس کرواتا ہے کہ وہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ نگل شریف، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ جب نبی یہ کہے من کن تو مولا فاز علی مولا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ جیسے نبی نے اللہ کو محسوس کروایا ویسے علی بھی محسوس کروائے گا۔ اس کو خلافت کہتے ہیں۔ جو فیض تم نبی سے لے رہے تھے وہی اس کے خلیفے سے لو، وہی اس کے نائب سے لو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری جو ڈیفینیشن ہے، عالم محسوسات کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اصل موجود نہ ہو تو خلیفہ کام کرے گا۔ ہماری ڈیفینیشن، اگر اصل نہ ہو تو اس کا نائب اس کی جگہ کام کرے گا۔ اگر اصل کو موت آ جائے تو اس کے بعد اس کا خلیفہ اس کی جگہ کام کرے گا۔ یہ ہماری ڈیفینیشن ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ اللہ تو کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا، اللہ کو تو موت نہیں آنی، پھر اس نے خلیفہ کیوں بنایا؟ نہ تو اللہ غیر حاضر ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کئی دفعہ ہم یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے یہ جملہ گستاخی ہے۔ حاضر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کبھی غیر حاضر بھی ہو، جو کبھی غیر حاضر بھی ہو۔ حاضر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے موجود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا۔ اس کو موت نہیں آتی تو پھر اس نے خلیفہ کیوں بنایا؟ اس کو خلیفے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اللہ نے، آیتیں تو کافی ہیں، اللہ جب فرماتا ہے نا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے خلیفے کی مجھے ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے۔ خلیفہ میں نے اپنے لیے نہیں بنایا، تمہارے لیے بنایا ہے۔ ہم اس بحث میں پڑے رہے کہ شاید اللہ کو خلیفے کی ضرورت تھی، اللہ کو ضرورت نہیں۔ اسی لیے اسلام بادشاہت کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام میں گدی نشینی نہیں ہے، اسلام میں خلافت کا تصور ہے، خلیفۃ اللہ کا تصور ہے، خلیفۃ الرسول کا تصور ہے۔ تو فیض، اچھا یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، یہ ٹرمیں آپ استعمال کرتے ہیں، صحابی وہ جس نے پیغمبر کی صحبت اختیار کر لی۔ کئی ہمارے دوست یہ بھی جملہ کہہ دیتے ہیں کہ جس نے ایمان کی نظروں سے پیغمبر کو دیکھ لیا، تو یہ ڈیفینیشن مکمل نہیں ہے، یہ نامکمل ہے۔ بھائی حضرت ام مکتوم نبینہ صحابی ہیں، تو جو صحابی نبینہ تھے انہوں نے تو دیکھا نہیں ہے، تو پھر ان کو صحابی نہیں کہو گے؟ عام آپ یہی سنیں گے، جس نے ایمان کی نظروں سے پیغمبر کو دیکھ لیا، نہیں، جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ گیا وہ صحابی ہے۔ آگے کہتے ہیں تابعی، اس کی بھی ڈیفینیشن یہ کر دیتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا، نہیں، قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، پیغمبر کے دربار کا یہ کمال ہے کہ وہاں کوئی ایمان کی حالت میں بیٹھ جائے تو صحابی بن جائے گا، لیکن صحابی کے دربار کا یہ کمال نہیں ہے۔ تابعی اتباع کے بغیر نہیں بن سکتا، وہ بیٹھا رہے ساری زندگی صحابی کے پاس۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ چونکہ قرآن کی بات ہے نا،
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم. وہ پیغمبر کا دربار ہے. وہاں کوئی ایمان کے ساتھ ایک لمحہ بیٹھ گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی جہاد نہیں کیا، ادھر ایمان لایا ادھر موت آ گئی، صحابی ہے. لیکن تابعی اتباع کے بغیر نہیں بن سکتا. یہ بات میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کل کئی لوگوں نے یہ بات بڑی بکواس شروع کر دیا، یزید تابعی تھا. چونکہ وہ ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں نا کہ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو تو یزید کو تابعی کہتے ہیں. اس لیے یہ عقیدہ سمجھنا ضروری ہے کہ یزید تابعی نہیں ہے. وہ لاکھ صحابیوں کی زیارت کرے، جب تک صحابی کی اتباع نہیں کرے گا وہ تابعی نہیں ہو سکتا. تابعی کے لیے اتباع ضروری ہے. اگر میرے غوث پاک سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ساری دنیا کے غوث ولی کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے قدم کو لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی. اگر صحابی کی اتباع کے بغیر کوئی مقام نہیں حاصل کر سکتا تو آج کوئی اپنے شیخ کی اتباع کے بغیر کیسے مقام حاصل کر سکتا ہے؟ بس وہ مقام صرف میرے پیغمبر کا دربار ہے. وہاں بس ایمان کی حالت میں بیٹھ جانا ہی کافی. لیکن اس کے بعد کوئی دربار اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے اتباع نہیں کرنی اور مجھے کوئی مقام مل جائے. اب فیض سمجھے کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر نے سکھایا، صحابی نے سیکھا، جو سیکھا وہ فیض ہے. تابعی نے جو سیکھا وہ فیض ہے. اچھا آپ بڑے فیض کو تو چھوڑیں، بڑے بڑے فیض تو چھوڑیں. آپ کھانا کھانے بیٹھے، وہ آپ کے بڑے برتن میں وہ سالن آ گیا. میرے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ بندے بیٹھے ہوتے، وہ ڈونگے بھی سالن ہوتا نا رکھ دیتا. سرکار ایک جملہ فرماتے، اور فرماتے بھائی یہ ڈونگا پتہ ہے کادے واسطے کہ دوسرے دا خیال رکھ کے سالن پانا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ڈونگے سالن کادے واسطے پایا گیا کہ یہ ڈونگا کے دوسرے واسطے بھی جانا ہے. اب اگر کوئی سارا سالن اپنی پلیٹ میں ڈال لے تو وہ بے مرشدہ ہوتا ہے. اس نے مرشد سے فیض نہیں لیا. مرشد کا فیض یہ تھا کہ پہلے دوسروں کا خیال رکھے پھر اپنے برتن میں سالن ڈالے. جس کو ساری زندگی کھانا کھانے کا نہیں پتا چلا اس کو کیا پتا مرشد کا فیض کیا ہوتا. یہ فیض کوئی پتہ نہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو آداب ہیں کھانا کھانے کے، لیکن میرے مرشد نے بتائے ہیں لوگوں. اگر کسی کو واش روم میں جانے کا سلیقہ نہیں آتا تو وہ بھی بے مرشدہ ہوتا ہے. آپ سے پہلے ایک آدمی واش روم سے ہو کے آیا ہے، اس نے صفائی نہیں کی تو وہ بے مرشدہ ہے. اس کو نہیں پتا کہ میرے بعد بھی یہاں کسی نے آنا ہے. مرشد والا وہ جو جملہ میں نے عرس پہ کہا تھا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے. مرشد والے جو ہوتے ہیں نا وہ بد اخلاق نہیں ہوتے، وہ جھوٹے نہیں ہوتے، وہ بد دیانت نہیں ہوتے. یہ ہے مرشد کا فیض.
میرا مرشد سونا حقے، میرا ماشاء مرشد سونا بس ذرا میرا مرشد سونا بھائی گل مک بے شک گل مک لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے پوچھا حضرت صاحب کے متعلق، دنیا کے تمام محققین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے اخلاق کو آپ نے ماپنا ہو کہ کوئی بندہ بڑا با اخلاق ہے تو یا اس کی بیوی گواہی دے یا اس کا ہمسایہ گواہی۔ کسی کے اخلاق کو اگر آپ نے ماپنا ہے یا اس کے اخلاق کی گواہی اس کی بیوی دے یا اس کا ہمسایہ دے۔ اور یہی میرے پیغمبر کا کمال ہے کہ میرے پیغمبر کے اخلاق کی سب سے پہلی گواہی ازواج مطہرات نے دی۔ اب عائشہ صدیقہ نے فرمایا نا کانا خلق القرآن، بیوی ہائی مائی اخلاق دی گواہی نہیں دیں دی، اخلاق کی گواہی بیوی دے یا ہمسایہ دے۔ اگر یہ دو گواہیاں نہیں ہیں تو پھر آپ ایسے ہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی با اخلاق ہو اور بیوی گواہی نہ دے تو میرے پاس اب وقت نہیں ہے، آپ سورہ تحریم کا آخری رکوع جا کے ضرور پڑھیں۔ میرے اللہ نے فرمایا اگر با اخلاق ہو اور بیوی پھر بھی گواہی نہ دے تو پھر وہ لوط کی اور نوح کی بیوی تو ہو سکتی ہے، وہ نبی کے گھر میں رہ کر بھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ لوط کی بیوی نبی کے گھر میں رہی، نوح کی بیوی نبی کے گھر میں رہی، لیکن انہوں نے میرے نبیوں کے اخلاق کی گواہی نہ دی۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے نا کہ مرد با اخلاق ہو اور بیوی پھر بھی باتیں کرتی پھرے، پھر اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ ہمسایہ نیک ہو اور دوسرا ہمسایہ پھر بھی بدتمیزی کرتا رہے۔ او ہمسائے یہ دیواروں والے نہیں ہوتے۔ سیف صاحب کو پتہ ہے ہم اگلے دن ایک شادی پہ گئے تھے تو وہ ٹیبل پہ پہلے وہ روسٹ کچھ آ گیا، تو جیسے آج کل بے مرشدے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کھینچ کھوچ کے اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں، تو ایک پیس میرے پاس تھا تو میرے ساتھ جو تھا نا میں نے کہا کہ آؤ دونوں شیئر کر لیتے ہیں، اس کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھنے لگ گیا، کہنے لگا نہیں آپ کے پاس تو پہلے ہی ایک ہے۔ اور میں نے کہا ہمسائے صرف دیواروں والے نہیں ہوتے، میرے جال میں بھی ہمسائے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو میرے ٹیبل میں میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ بھی میرا ہمسایہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں ہمسائے کے کوئی حقوق نہیں ہے، لیکن چونکہ بے مرشدے ہیں نا لوگ، مرشد والوں کو پتہ ہوتا ہے ہمسایوں کے حقوق کیا ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ محترمہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے باپ کو بحیثیت خاوند کیسا پایا؟ بڑا عظیم جملہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے ساری زندگی تمہارے باپ کی زبان سے یہ لفظ نہیں سنا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی سالن نہ پکا ہو، اچار کے ساتھ سوکھی روٹی کھا کر بھی کبھی گلا نہیں کیا۔ میں نے تمہارے باپ کی زبان سے کبھی شکوہ نہیں سنا، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ سالن یہ سبزی مجھے پسند نہیں۔ اللہ غنی۔ لیکن ہم تو پتہ نہیں، یہ میں مرشد کے فیض کی بات کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا یہ سالن مجھے پسند نہیں ہے، اگر اس سبزی نے قیامت والے دن اللہ سے شکایت کر دی
کہ مولا یہ تیرا بندہ مجھ سے نفرت کرتا تھا تو کیا حساب دو گے؟ تم مذاق سمجھتے ہو؟ سبزی کو پیدا کس نے کیا؟ لیکن یہ حرکتیں بے مرشدے کرتے ہیں۔ مرشد کا فیض بندے کے اخلاق سے نظر آ جاتا ہے۔ اور شیخ سعدی علیہ رحمہ نے جو بات فرمائی کہ خوشبو جب ہو تو پھر بتانی نہیں پڑتی، اور جس کو بتانی پڑے اس میں خوشبو ہوتی نہیں۔ خوشبو کا اپنا کمال ہے، اور ہم نے عرس شریف پہ یہی کہا تھا کہ جب وہاں اس گلاب کے پھول سے اللہ تعالیٰ عطر کشید کر لیتا ہے، خوشبو کشید کر لیتا ہے، تو وہ پھول جو ہے وہ تو زمین کا رزق بن جاتا ہے، لیکن خوشبو قائم رہتی ہے۔ خوشبو کو پیدا ہونے کے لیے تو پودے کی ضرورت ہے، لیکن باقی رہنے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں وہی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ اس کے آگے اچھا یہ بات سن لیں، فیض جب جاری ہوتا ہے تو پھر سکون کیسے ملتا ہے، اطمینان کیسا ہوتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایک جملہ مومنات سے، مومن عورتوں سے ارشاد فرمایا دیکھنا جب تمہارے خاوند تھکے ہارے شام کو گھر آئیں تو ان کو آتے ہی کوئی غم کی خبر نہ دینا۔ بس فیض یہی ہوتا ہے، پیغمبر نے سکھایا اور مومن عورتوں نے سیکھ لیا۔ پیغمبر نے سکھائی ایک بات، انہوں نے سیکھ لی۔ بچہ بیمار ہے، سانس رک کے آ رہی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام کاج کو نکلے، لیکن بچے کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ بعد میں بچہ فوت ہو گیا۔ اب ماں نے اس کو کپڑے میں لپیٹا، اندر رکھ دیا، کسی کو بتایا نہیں۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے، یہ بیان کرنی بڑی آسان ہے، لیکن فیض تو پھر فیض ہوتا ہے نا۔ ابو طلحہ آئے، آتے ہی پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا اس کی سانس ٹھہر گئی ہے۔ زمانی بات کی، انہوں نے سمجھا کہ صبح سانس تنگ تھی، اب ٹھیک ہے، اندر بچہ سو رہا ہے۔ پانی لے کے آئیں، ہاتھ دھلائے، کھانا پیش کیا، خامد کو کھانا بھی کھلایا۔ یہ جا کے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتانا جو گلے کرتے ہیں نا آج کل ہمارے گھروں کے سکون برباد ہو گئے، ان کو پیغمبر کے گھر سے فیض نہیں ملا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی گھر میں نبی کا فیض اور وہاں بے سکون نہیں ہو، کچھ بھی کھانے کو نہ ہو، لیکن گھر بے سکون نہیں ہوتے۔ اب خامد بیٹھا، بیوی بیٹھی، ہائے ہائے ہائے، اب ضبط ٹوٹ گیا۔ میرے ایک استاد محترم نے مجھے بتایا تھا، پہلے تو انہوں نے سوال کیا، کہنے لگے بیٹا آنسو کب آتے ہیں؟ میں جواب دیتا رہا، آخر میں پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جب استاد پوچھیں تو پھر کہا جاتا ہے حضور آپ ہی بتائیں۔ میں نے کہا حضور آپ بتائیں۔
فرمانے لگے آنسو اس وقت آتے ہیں جب کوئی اپنا سامنے نظر آتا ہے، جس کے سینے پہ لگنے کو جی چاہتا ہے۔ ہر کندھا آنسو بہانے کے لیے نہیں ہوتا، جن کے سینے غم سنانے کے لیے نہیں ہوتے، غم سننے کے لیے ہوتے ہیں، ان کے کاندھوں پہ آنسو بہائے جاتے ہیں۔ جو اپنے ہی دکھ درد لے کے بیٹھے رہے، انہوں نے کسی کا غم کیا سنا۔ یہ میرے حضرت صاحب قبلہ کی کیفیت شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ جتنی جی چاہے تکلیف میں ہو، کبھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے۔ اب ضبط ٹوٹا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی۔ ابو طلحہ پوچھنے لگے ام سلیم کیا ہوا؟ کہا اگر ہمارے گھر کوئی امانت رکھ جائے اور وہ امانت مانگنے آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ بولے ہاں امانت تو واپس کرنی چاہیے، یہی حکم ہے اللہ رسول کا۔ اب چیخ نکل گئی، کہا وہ بیٹا اللہ کی امانت تھا نا، اللہ نے وہ امانت واپس لے لی۔ ابو طلحہ روئے، کہنے لگے بیٹے کی میت گھر میں پڑی اور میں نے کھانا بھی کھا لیا۔ ام سلیم تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ام سلیم نے عظیم جملہ کہا میں ماں ہوں، ماں کی مامتا کو تم سمجھتے ہو، بیٹے کی میت کو ایسے رکھ دینا، کسی سے ذکر نہ کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ پر مجھے میرے نبی کی حیا آ گئی، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کبھی خامد کو آتے ہوئے غم کی خبر نہ دینا۔ کیا سمجھے فیض کیا ہوتا ہے؟ تم نے دولت کو فیض سمجھ لیا، دولتیں آ گئیں اور سکون نہ ملا، منصب مل گئے اور سکون نہ ملا، ساری زندگی بہت کچھ اکٹھا کیا اور کھانا کھانے کا سلیقہ نہ آیا، کسی دوسرے کے حالات کی خبر ہی نہیں۔ تو وہ جو سیکھا ہوتا ہے اس کو فیض کہتے ہیں، لیکن اس سیکھے ہوئے کی حیا کرنے کو وفا کہتے ہیں۔ وہ جو سیکھا ہوتا ہے نا، اس سیکھے ہوئے کی حیا کرنا، اس کو وفا کہتے ہیں۔ اور انسانی قدروں میں یہ صرف مسلمانوں کی میں بات نہیں کر رہا، دنیا میں جہاں بھی انسان بستے ہیں وہ وفا کو پسند کرتے ہیں، بے وفا کو نہیں کرتے۔ وفا ہی سب سے بڑی انسانی قدر۔ کوئی اپنے پیغمبر سے کتنا وفادار ہے، کوئی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا وفادار ہے۔ شاہ صاحب یہی نعت شریف پڑھ رہے تھے، سارے جا کے بتاتے ہیں، جبریل جا کے بتاتے ہیں مولا میں تیرے محمد کا وفادار ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو آج کے بعد ان چیزوں کو کبھی فیض نہ سمجھنا۔ اور بھائی یہ تو بڑے ڈاکٹروں کو بھی دوائی سے لوگ فیض یاب ہو جاتے ہیں، آرام آ جاتا ہے، ان کو تو آپ پیر نہیں مانتے۔ کئی لوگ آج کل، وہ تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، اور قسم کے سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو آیا کریمہ کا اس دن میں نے مفہوم عرض کر دیا تھا کہ کوشش تو ساری دنیا کرتی ہے، کوشش کرنی ہے تو اللہ کی راہ میں کرے، اس کی رسول کی راہ میں کرے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کیا رسول دنیا سے چلا جائے گا تو پھر تم اس کے مشن سے بے وفائی کرو گے، واپس پلٹ جاؤ گے، اس نبی کے دین کو چھوڑ دو گے؟ بس میں آخری ایک دو جملے عرض کروں۔ یہ ساری
باتیں جو فیض کی ہیں، وفا کی ہیں، حیا کی ہیں، دو لفظ صرف میں نے عرض کرنے ہیں، دو لفظ۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کے تمام احکامات کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو، اللہ کے جتنے احکامات ہیں نا، ان کو آپ نے ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ لفظ ہے تقوی۔ تمام حکم کس لیے ہیں؟ اوامر و نواہی کے، کرنے کے اور نہ کرنے کے جتنے بھی حکم ہیں وہ کس لیے ہیں؟ تقوی کے لیے۔ سارے قرآن کے احکام کا مفہوم اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے تقوی۔ اور اگر آپ نے سارے اخلاق، یہ تصوف جتنا بھی بزرگان دین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، صحابہ سے سیکھا، تابعین سے، تبع تابعین سے، ان تمام اخلاقیات کو اگر ایک لفظ میں سمونا ہو، سارے تصوف کو ایک لفظ میں سمونا ہو، تو پھر میرے بابا فرید پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہے قناعت۔ اگر کسی کے اندر قناعت کی صفت آ گئی تو اس کو فقیری مل گئی، اور اگر قناعت نہیں ہے نا تو اس کو نہیں پتا مرشد کیا ہوتا ہے اور صبر کیا ہوتا ہے۔ یہ اپنی پلیٹ کون بھرتا ہے جس میں قناعت نہیں ہوتی؟ جھوٹ کون بولتا ہے جس میں قناعت نہیں ہوتی؟ دوسروں کا حق کون مارتا ہے جس میں قناعت نہیں ہوتی؟ اور قناعت کے لیے یہ ضروری ہے، ہاں اس بندے کے اندر قناعت آ ہی نہیں سکتی جس کو اپنی موت یاد نہ ہو۔ یہ ایک سیکوینس ہے۔ ہر وہ شخص جس کی نگاہ اپنے انجام، اپنی موت پر ہے، اس کے اندر قناعت آ جاتی۔ کس کے لیے اکٹھا کروں؟ کس کے لیے جھوٹ بولوں؟ کس کے لیے بددیانتی کروں؟ کس کے لیے گمراہی کی راہ اختیار کروں؟ تو آج چونکہ 30 دسمبر ہے، آپ کے حضرت صاحب قبلہ 88 سال اس دنیا میں رہے لیکن قناعت میں رہے۔ کیوں؟ نگاہ اپنے انجام پہ رہی، نگاہ اپنی موت پہ رہی۔ جس شخص کی نگاہ اپنی موت پہ نہیں رہتی وہ کبھی قناعت پسند نہیں ہوتا، اور جس میں قناعت نہ ہو اس میں اخلاق نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین وہی ہے جس کے اخلاق بہتر ہے۔ وہ بندہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ باقی نسبتوں کا سلسلہ ہے، اور یہ الحمدللہ جب تک اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ملاوٹ ہو جائے گی تو اللہ کہتا ہے ہم پھر کسی اور کے سپرد کر دیں گے۔ ہاں، تو تمہاری کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئیں گے جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، فیض کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھنا۔ یہ میرے سونے تک، میرے پہننے تک، میرے کھانے تک، میری زندگی کے سارے اعمال جو ہیں ان سب میں مرشد کا فیض نظر آنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں جب بیعت ہوتی ہے تو پہلا حلف ہی یہ لیا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ میرے غوث پاک سرکار کا جملہ آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو، بڑے بڑے ڈاکوؤں چوروں کو ولی بنتا دیکھا ہے لیکن کبھی کسی ماں باپ کے گستاخ کو ولی بنتے نہیں دیکھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں بڑے بڑے چوروں ڈاکوؤں کو میں نے
ولایت کے مقام پہ پہنچتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کسی ماں باپ کے گستاخ کو کبھی ولی بنتے نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات فرماتے تھے کبھی کسی جھوٹے کو مقام ولایت پہ نہیں دیکھا۔ اس لیے یہ جو بیعت آپ نے کی ہے، اس کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کریں گے۔ اور یہ فیض جو ہے، مجھے کئی دفعہ ظاہر ہے مجھے عرصوں پہ آستانوں پہ جانے کا ہر روز موقع ملتا ہے، کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، تو وہ مجھ سے سوال ہی پیر لوگ یہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مثلاً آپ کے آستانے کا یہ فیض جو ہے، الحمدللہ ہمارے حضرت صاحب قبلہ کے مریدین جہاں بھی ہیں ان کا اخلاق دوسروں سے کافی بہتر ہوتا ہے۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ہمارے مرشد نے ساری زندگی قناعت میں گزاری، اور دادا مرشد کے صاحبزادے تشریف فرما ہے۔ میں نے حضرت صاحب کے 40ویں پہ بھی یہ بات کہی تھی، کیا معیار ہے ہمارے سلسلے کا کہ دادا مرشد سرکار نے فرمایا کہ ساری زندگی کسی کے آگے سوال نہ کرنا، اور اگر کبھی مجبور ہو جاؤ، ہاتھ پھیلانا پڑ جائے تو دعا کرنا تیرا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر پڑے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پھیلایا گیا ہے۔ فقیر بڑا غیرت والا ہوتا ہے، بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اس لیے یہ مریدوں کا بھی محتاج نہیں ہوتا، اس کی اللہ سے لگا ہوتی ہے۔ تو یہ فیض اصل میں یہی ہے کہ بندے کے اخلاق، تقوی، اس کی زندگی ساری کی ساری فیصلوں کی اپنے انجام پہ نگاہ رہے، کہ جتنا جی چاہے بھی کوئی بڑے مرتبے پہ پہنچ جائے گا، بالآخر اس نے موت کی آغوش میں جانا ہے۔ یہ ہے 30 دسمبر کا ہمیں درس۔ لیکن قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ موت کے بعد یہ نہیں سوچنا کہ کیا اب تم مشن بند کر دو گے، نہیں۔ یہ حضرت صاحب کا فیض ہے کہ ان کا مشن زندہ ہے، اور وہ بندہ کبھی نہیں مرتا جس کا مشن زندہ رہے، اور مرتا وہ ہے جس کا مشن مر جائے۔ کئی لوگ کہتے ہیں، کبھی کبھی یہ سوال بھی اٹھتا ہے، کہتے ہیں جی ظاہراً یزید کو فتح ہو گئی۔ مولویوں سے بھی کبھی کبھی آپ سنیں گے، بس ظاہراً تو یزید کو فتح ہو گئی لیکن ہمیشہ کی حسین کی فتح تھی۔ میں ان سے کہتا ہوں بے وقوفو، ظاہراً کیسے یزید کو فتح ہو گئی؟ بھائی کوئی وجہ بھی تو بتاؤ۔ یزید کیا لینے آیا تھا؟ بیعت لینے آیا تھا نا۔ او بھائی ظاہراً کامیاب تو تب ہوتا اگر بیعت لے لیتا۔ او کسی ایک بچے سے ہی بیعت لے لیتا، ہم کہتے ظاہراً کامیاب ہو گیا۔ نہیں، جو پیغمبر کے مشن کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بیعت نہیں دیا کرتے۔ اچھا وہ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے کہاں سے یہ بات لی؟ میں نے کہا میرے خواجہ غریب نواز نے یہی بات کہی تھی، سرداد نداد دست در دست یزید۔ مجھے فیض تو اجمیر شریف سے ہے نا۔ تم نے کتابوں سے پڑھا ہوگا کہ ظاہراً یزید کو فتح ہو گئی ہوگی؟ نہیں، جو اپنے مشن کو زندہ رکھتے ہیں وہ ظاہراً بھی مفتوح نہیں ہوتے، وہ فاتح ہی ہوتے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اداسی پریشانی کے ساتھ اس کا شکر بھی ہے کہ ان کا مشن زندہ ہے۔ ان میرا خیال ہے تو ہاں قوالی سننی، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا